ہمیں جس وستو کا وشواس ہوتا ہے سہج ہی ہماری وृتی اس کی اور ڈھلتی ہے آٹومیٹیکلی۔ یدی ہم کو اپنے امورت شریر کا وشواس ہو کہ یہ سکھ سوبھاوی ہے، سکھ دینا ہی اس کا کاریہ ہے، اور اس کا ہمیں وشواس ہوتا ہے تو ہم اپنے شریر سے یکت رہتے ہیں۔ اب تک پر پدارتھوں کے سنمکھ رہے کیونکہ ان کے پرتی ہم کو سکھ کا وشواس رہا کہ ان سے ہم کو سکھ ہوگا۔ بنا سکھ کے وشواس کے ہم کسی بھی پدارتھ کو وشے نہیں کرتے، کیونکہ ساری کھوج سکھ کے لیے ہے، سارا پریتن سکھ کے لیے ہے، بس ہمارا وشواس غلط جگہ رہا۔ ان پدارتھوں کے پرتی ہم نے سکھ کی آشا سے دیکھا جو سکھ سوبھاوی نہیں ہے، سکھ نہیں دیتے ہیں، سکھ کے کارن نہیں ہے۔ اندریاں کھلی تھی، باہی پدارتھ سکھد لگ رہے تھے، ہم نے ان کا وشواس کیا، ان کو دیکھتے رہے، ایک سے نہیں ملا دوسرے کو دیکھا، دوسرے کو نہیں ملا تیسرے کو دیکھا، وشیوں سے ہی سکھ کی آشا رہی اور ہم ان کی اور دیکھتے رہے۔ کبھی ٹرائل اینڈ ایرر، ایک پدارتھ کو ٹرائی کیا وہاں نہیں ملا، دوسرے پدارتھ کو ٹرائی کیا، تیسرے پدارتھ کو سکھ کی آشا سے دیکھا، اس کو ٹرائی کیا، لیکن کسی سے بھی واستو میں سکھ نہیں ملا۔ بھن پدارتھ سوئم اپنا پرنام کرتے ہیں، ہمارا پرنام نہیں کرتے ہیں، ہمارا پرنام ہمارا پدارتھ کرتا ہے، اور ہمارا پدارتھ ہی ہم کو سکھ دیتا ہے۔ مورت پدارتھوں کے پاس تو سکھ ہے ہی نہیں، انیہ جیووں کے پاس سکھ ہے لیکن وہ ہمارے وشے نہیں بن سکتے ہیں۔ ان کے مورت شریر سے سکھ کی آشا لگاتے ہیں لیکن ان کے مورت شریر سے سکھ نہیں مل سکتا ہے، کیوں ان کا مورت شریر سکھ سوبھاوی نہیں ہے۔ کیول ہمارا امورت شریر ہے جو سکھ سوبھاوی بھی ہے، اور اس سے ہمیں سکھ کی اوستھا ملتی بھی ہے، کیونکہ اس کا پرنام ہی تو ہم کو پراپت ہوتا ہے۔ ایک ذرا سی بھول سدھار لیں، اپنا وشواس سکھ کے لیے کس کے پرتی کریں؟ کون ہم کو سکھ روپ کرتا ہے؟ ہم بیمار ہوتے ہیں پھر سکھ روپ ہم کو کون کر دیتا ہے؟ بنا کسی دوا کے، بنا کسی انیہ اپائے کے ہم سوئم بھی سکھی ہو جاتے ہیں، تو سکھ کو کون کرتا ہے؟ شریر ہی ویدنا رس کا ابھاؤ کر کے سکھ روپ ہو جاتا ہے، اور کبھی تو شریر میں بہت اچھا لگتا ہے، تو اس کا کوئی باہی کارن نہیں ہے، اور شریر ہی سکھ سوبھاوی ہونے سے ہمیں سکھ دیتا ہے۔ اتنا ہی ہے کہ مورت شریر دکھائی دیتا ہے تو اسی کو سکھ کا ہیتو مان لیتے ہیں، تو پھر اس کے پرتی وૃتی ڈلتی ہے، اس کو ہی ہم سندر بنانے کا پریتن کرتے ہیں۔ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو سندر بنانے کا پریتن کرتے ہیں، ہمارا سارا پریتن متھیا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی رائٹ فیتھ سمیک درشن کی بات کی جاتی ہے، کس کے پرتی ہم سکھ کے لیے وشواس کریں۔ جو سکھ سوبھاوی ہے، جو سکھ روپ سے پرنمن کرتا ہے، جس کا پرنام ہم کو پراپت ہوتا ہے، وہ کیول ہمارا آبھینتر امورت شریر ہے، انیہ کسی کا پرنام ہم کو پراپت نہیں ہوتا ہے۔ گیان کا گیہ بنتا ہے، وہ بھی ویوہار منی، وہ اصل میں ہمارے بھیتر نہیں آتا ہے، جاننے میں آتا ہے تو سسک ہی رہتا ہے، کیوں اس کی پراپتی تو ہوتی نہیں ہے، کیول اس کو جانتے ہیں اور پراپت ہوتا نہیں ہے۔ وہ جاننا بھی ہمارا ہی پرنام ہے، اس میں اوپر پدارتھ شامل نہیں ہے۔ تو وچار کریں تو سکھ کا سروت کیول اور کیول ہمارا آبھینتر امورت شریر ٹھہرتا ہے، وہی سکھ روپ سے پرنمن کر کے ہم کو سکھ کا انبھو کراتا ہے۔ ایسا برابر یکتی سے، انبھو سے ہم نرنے کر لیں تو آپ پائیں گے کہ وૃتی پھر سوتہ ہی اس کو اپنے شریر کی اور ڈلتی ہے، بنا یتن کے ڈلتی ہے۔ بالکل پرسارتھ جیسا لگے گا ہی نہیں کہ میں پرسارتھ کر رہا ہوں،
یتن کر رہا ہوں، بالکل نہیں لگے گا، سہج ہی وૃتی اپنی اور ڈلتی ہے۔ ہمیں مان لو کوئی بھوجن مشٹ لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، سامنے ہو تو ہم اس کو گرہن کر لیتے ہیں، وچار نہیں کرتے ہیں اس کے لیے۔ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہماری وృتی اس کو ڈھل جاتی ہے۔ ہمیں اپنا آبھینتر شریر اچھا لگا ہی نہیں، کبھی پریاس کیا بھی نہیں۔ وہ ایک چونکہ موڈ سے بندھا تھا تو اس میں کوئی وشیش سکھ جیسی استھتی تھی بھی نہیں، پر سکھ کا سورس تو وہی تھا، یہ ہم نردھار نہیں کر پائے۔ یدی سوئم سے ہی یا دیشنا سے ہی نردھار ہو جائے اور انبھو سے نردھار ہو جائے کہ ہاں بھائی سکھ تو یہیں اسی چھیتر میں ہوتا ہے، اس کے باہر نہیں ہوتا، جہاں ہوتا ہے وہی اس کا کرتا ہوتا ہے، تو پاؤں سے مستک تک یہیں سکھ کا کرتا ہے، سکھ ہے، کرتا کرم کا ایک استھان ہوتا ہے، دویت نہیں ہوتا ہے۔ ہم ہی سکھ روپ سے پرنمن کر کے سکھ کا کرتا ہوتے ہیں۔ ہم کہاں ہیں سو سے پاؤں تک؟ یہی تو میں ہوں، سو سے پاؤں تک یہ میں جو امورت شریر ہے جو دکھائی نہیں پڑتا ہے، لیکن انبھو میں آتا ہے سکھ یا دکھ روپ سے۔ اور دکھ تو کداچت ہے، تو سمجھ سکتے ہیں کہ کداچت ہونے والا تو ہمارا سوبھاؤ نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو نمت کے کارن سے ہوتا ہے، نیمتک بھاو ہے۔ اور جو آرام کی استھتی ہوتی ہے اس میں کوئی کارن نہیں ہوتا ہے، سکھ کی استھتی اس میں کوئی کارن نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارا سوبھاؤ ہی ہے۔ اتنا ہی شکشا چاہیے، مطلب الپ شرط گیان، کہ ہمارے کو اپنے شریر کے پرتی سکھ کی آسا بن جائے، وشواس ہو جائے، اور وృتی ہمارے شریر کی اور ڈھلنے لگے۔ بس اتنے ماتر سے الپ کال میں موکش ہوتا ہے، زیادہ شکشا کی بات نہیں ہے۔ جیسے تیسے ہم کو یہ وشواس جاگرت ہو کہ ہمارا امورت شریر ہی سکھ دینے والا ہے، وہی سکھ سوبھاوی ہے، اسی کے پرنمن سے ہم کو سکھ کی پراپتی ہوتی ہے، وہی پرنمن کر کے نئی اوستھا سے اتپن ہو کر کے ہم کو اس اوستھا کی پراپتی ہوتی ہے۔ تین کام ایک ساتھ ہی، وہی پرنمتا ہے، نئی اوستھا سے اتپن ہوتا ہے، اور وہ اوستھا ہم کو پراپت ہوتی ہے۔ تریت ایک ہی پدارتھ میں، پر پدارتھ پرنمتا ہے، نئی اوستھا سے اتپن ہوتا ہے، وہ اوستھا اس کو پراپت ہوتی ہے۔ سب کا اپنا اپنا معاملہ ہے، یہ سب کا اپنا اپنا گھر، اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہر پدارتھ اپنے اپنے میں پرنمتا ہوا نوتن اوستھا سے اتپن ہوتا ہوا اپنے نوتن اوستھا کو پراپت کرتا ہے۔ سب انڈیویجول سیپریٹ اینٹائٹیز ہیں، کسی کا کسی میں کرترتو نہیں ہے، بس کرترتو ماننے سے ہم ہر پدارتھ کے سنمکھ ہو جاتے ہیں اور ہماری پرنتی خراب ہو جاتی ہے۔ تو سنمکھ بھی ہم ہوئے، پرنتی بھی ہماری خراب ہوئی، اور ہمیں وہ پراپت ہوئی، یہ تو ہمارا دوست تھا۔ بس اتنے سے دوست کو ہم نے مٹانا تھا کہ پر پدارتھ کا پرینام پر کو پراپت ہوتا ہے، ہمارا پرینام ہم کو پراپت ہوتا ہے، اور ہمارا پرینام جو ہے اگر ہم وہ اپنی وستو سے پرکٹ ہوتا ہے، اپنی وستو میں سے پرنمن کر کے پراپت ہوتا ہے، تو ہماری تو سیما ہو گئی، پراپتی کا کھیتر سیمت ہو گیا، پراپتی کا سورس سیمت ہو گیا، کیول پاؤں سے مستک تک جو ہمارا جیو درویہ کو ہو، اپنا شریر کو ہو، جیواستکائے کو ہو، اس یہی پرتی سمے پرنمن کر کے نوتن اوستھا سے اتپن ہو کر کے ہمیں اس کی پراپتی ہوتی ہے، اور یہ سکھ سوبھاوی ہے۔ تو اگر انیہ پریتن نہیں کرتے ہیں تو یہ سکھ روپ سے ہی پرنمتا ہوا سکھ روپ سے اتپن ہوتا ہے، اور ہمیں سکھ کا انبھو ہوتا ہے۔ اب ہم کو دوسرا شرن رہا ہی نہیں، سوپن میں بھی دوسرا شرن نہیں رہا، وکلپ میں نہیں رہا، سوپن میں نہیں رہا، وچار میں نہیں رہا، چنتن میں نہیں رہا، شردھا میں نہیں رہا۔ ایکانتتः ہماری شردھا کا پاتر کیول ہمارا امورت شریر ہو گیا، اور اس سے ہم سمٹ گئے، ساری وૃتی سمٹ گئی، کام اتنا سگم ہو گیا کہ بہت شاستروں کا پڑھنا، بہت ویاپار کرنا، بہت پنیہ کریاؤں کو کرنا، بہت دیا دان آدی پروپکار کے پرینام کرنا، جگت کے سکھ کی بھاونا کرنا، شبھ کامنائیں کرنا کہ آپ سکھی رہیں، جگت کے ساتھ ویوہار کرنا، کچھ بھی تو نہیں رہا، بس وೃتی اپنے میں آئی رہ گئی اور سکھ بھوگتی رہ گئی اننت کال تک۔ پرماتما کچھ نہیں کر رہے، ان کو جو وشواس جاگرت ہوا تھا اپنے امورت شریر کا، تو اپنے امورت شریر میں بیٹھے ہیں اور ان کو سکھ کا انبھو ہو رہا ہے۔ اتنا سنکشپت سا پرماتما کا سوروپ تھا،
جو اپنے میں نہیں بیٹھنے سے، اپنے شریر کا سکھ روپ سے وشواس نہیں ہونے سے ہم نے تو اپنے شریر کو دکھی کان مانا، اسوچی مانا، پر مانا، جو شرن تھا اس کو اسرن مان لیا، تو پھر شریر کی اور تو وृتی آنے والی نہیں تھی۔ آتما کو کھوجتے رہو، اور آتما دکھنے والی چیزیں نہیں ہے جو آپ کو دکھ جائے گی۔ اندریاں کھلی ہے اور کھوج رہے ہیں آتما کو، شاستر میں اندریاں کھلی ہے، سننے میں اندریاں کھلی ہے، پنیہ سب پوجن کرنے میں اندریاں کھلی ہے، تیرتھوں میں جانے میں اندریاں کھلی ہے، تو سکھ کا سورس کہاں ملنا ہے؟ وہ آتما کہاں ملنا ہے؟ آتما ہی جان رہا ہے، لیکن وہ جان رہا تو آتما کے سامنے کھڑا ہو کے نہیں جان رہا، وہ تو جگت کے سامنے کھڑا ہو کے جان رہا ہے، اس کو جگت کی اپلبدھی ہوتی نہیں ہے، خود کی اپلبدھی ہوتی نہیں ہے، تو خالی رہ جاتا ہے۔ وہ خالی من سکھ سے رہتا رہتا ہے، اکیلا سکھ سے رہتی استھتی جڑ کی ہوتی ہے، ہم کو دکھ ہو جاتا ہے، پھر جگ دکھی، یہ جگ دکھ کی کھان ہو جاتا ہے، شریر دکھ کی کھان نہیں، جگت دکھ کی کھان ہو جاتی ہے۔ سارا جگت دکھ کی کھان ہے، کسی کے پاس بھی جاؤ آپ کو سکھ نہیں ملے گا، سکھ نہیں ملے گا تو اترپتی ہوگی، اترپتی کا نام ہی دکھ ہے۔ کسی بھی پر پدارتھ سے سکھ کی آسا سے دنیا بھر کے زیور بنا لیتے ہیں، ان کو پہنتے بھی ہیں تو پھر اتار بھی دیتے ہیں۔ ہوا کیا؟ یہ کیول کلپناؤں میں جینا ہے۔ سورن ایک دھاتو ہے، چیتن ہے، اس میں سے سکھ کیسے نکل آئے گا؟ اس کی چمک سے ہم پربھاوت ہو رہے ہیں۔ وہ جیسے پتنگا ہے، وہ بجلی کی روشنی کی چمک میں جا کے گرتا اور مرتا ہے، ایسے ہی تو ہم زیور کی چمک سے پربھاوت ہو رہے ہیں، اور چمک سے ان کو پہنتے ہیں، اسے سکھ نہ مانتے ہیں۔ تو ایک چمک تو چکشو اندری کا وشے رہا، ایسے گرہن اندری کا وشے، رسنا اندری کا وشے، اسپر اندری کا وشے، کرن اندری کا وشے۔ یہ چمکتے ہیں سکھ کے روپ سے، لیکن سکھ ان میں بالکل نہیں ہے۔ کانچ ہے، وہ ہیرے سے زیادہ چمکے، کئی سارے کانچ ایسے ہوتے ہیں جن کی چمک ہیرے سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، لیکن ذرا سا ہاتھ لگتے ٹوٹ جاتے، ذرا سا گرتے ٹوٹ جاتے، اور ہیرا تو پتھر کو کاٹ دیتا ہے، گرینائٹ کو کاٹ دیتا ہے، اور بھاری بھاری دھاتوں کو کاٹ دیتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے، چمکتا اتنا نہیں جتا ہے، کانچ کا ٹکڑا چمکتا ہے۔ ہم کو باہر میں وشے تو سکھ تو چمکتا ہے، اندریوں کے وشے چمکتے ہیں، اندریوں کے وشے بھی چمکتے ہیں ہمارے گیان میں، اور ان سے ہونے والا سکھ بھی چمکتا ہے، اور شریر میں کوئی وشیش سکھ لگتا ہی نہیں، پر تو شریر تو ہیرا نا بھی، یہ زیادہ نہیں چمکتا ہے، لیکن استھائی سکھ دیتا ہے آپ کو، اس کی قیمت اننت ہے۔ باہر کے پدارتھ تو پیسے میں خرید لے جائیں گے تو پیسے ملتا ہی نہیں، تو ساری دنیا کا دھن تو نہیں ملنے والا ہے، تو پراپت تو کیا ملے گا؟ وہ بس درشٹی کرنی ہے، درشٹی کرنے کے لیے پیسہ تو چاہیے نہیں، درشٹی بھی کیا کرنی، اس کا وشواس کرنا ہے، بس یہی سکھ کا سورس ہے، اتنا سا بس، اسی میں سے اسی سکھ ہوتا ہے، تو یہی سورس ہے، یہی سکھ روپ سے پرنمتا ہے، اسی میں آرام ہوتا ہے، یہی ویدنا چوٹ لگ جاتی ہے اپنے آپ، یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ ایسا کہتے ہیں ہارٹ میں مان لو بلاکیج ہو گیا ہو کوئی، تو اگر آپ شانت رہتے ہیں تو ایک نئی نارو کریٹ ہو جاتی ہے، جہاں سے پھر بلڈ کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے۔ جو پودگل انیک پرکار رچنائیں کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بس اس کو تو آپ کا جو ہے کرم کا بلوان ادے نہیں ہونا چاہیے۔ شبھ نام کرم کی پرکرتی ہو تو شریر اچھا ہو جاتا ہے، پاپ کرم کی پرکرتی تو خراب ہو جاتا ہے۔ تو اچھی نام کرم کی پرکرتی کا تو تب ادے ہوتا ہے جب آپ سوروپ کے انوبھو روپ سے پرنمتے ہو، تو پاپ پرکرتی پنیہ بدل جاتی ہے۔ الٹیمیٹلی آپ کا انوبھو ہے وہ آپ کو سکھ پردان کرتا ہے، اتم سنیوگ وہ دیتا ہے، جو سنیوگ مانے جو مورت شریر ہے اس کو انکول روپ سے کون پرنم آتا ہے؟ نام کرم پرنم، نام کرم کون اپارجت کرتا ہے؟ آپ کی سنویدنا ہی شبھ نام کرم کو اپارجت کرتی ہے، اپارجت نہیں کر سنکرمت کرتی ہے۔ بہرمکھ رکھ کے ہم نے اشبھ نام کرم کو کمایا، انوبھو سے اس کو سنکرمت کر کے پنیہ روپ کر دیتے ہیں۔ جو ایک نام اشبھ نام اسد اویدنی کرم اشبھ نام کرم ہو اس شریر کو خراب کرے، اور شبھ نام کرم ہو شریر کو ٹھیک کر دے۔ کرم رہت ہونا ہے، اس کے لیے پراشرے چھوڑنا پڑے گا۔ بہرمکتا میں کرم آتا ہے، بہرمکتا نہیں ہوتی تو کرم نہیں آتا ہے، وہ آپ کے انوبھو روپ رہتا ہے۔ اس کا وشواس ہوتا ہے، اس کے سنمکھ ہوتے ہی ہم آٹومیٹک ہے یہ،
ہم اسی کو دیکھتے ہیں، اس کا ہم کو وشواس ہوتا ہے سکھ کے لیے، سکھ کے لیے اپنا اموٹ شریر کا وشواس ہوتا ہے تو وృتی انتر میں سو سنویدن روپ ہو جاتی ہے۔ یہی پریوگ کرنے کی چیز ہے۔ ایک بار پاؤں سے مستک تک کسی پرکار ہم کو اس کے پرتی سکھ کا وشواس ہو، یہ سکھ سوبھاوی ہے، اور سکھ کو کرنے کی اس میں ادبھت سامرتھیہ ہے۔ بس جہاں ہم شانت ہو جاتے ہیں اور یہ سکھ روپ سے پرنمنے لگ جاتا ہے، شانت ہو جاتے ہیں باہی پروٹی کو روک دیتے ہیں، چاہنے روپ کریا کو، تتکال یہ ہمارے پرنام شانتی میں ہوتے ہیں اور ہمارا شریر آنکھیں لال ہو رہی تو واپس نارمل ہو جاتی ہے۔ جو کچھ شریر میں وکرتیاں پیدا ہو رہی ہو، بہت چنتا ہو رہی تو ہارٹ بہت دھڑک رہا ہو، چنتا کم ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی ہے تو ہارٹ نارمل ہو جاتا ہے۔ بہت چنتا ہو تو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، اور وہ چنتا مٹ جاتی ہے تو پھر کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بہت چنتا ہو تو سر میں درد ہو جاتا ہے، چنتا مٹتے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سب کچھ ہمارے پرنام کے آشرت پودگل شریر پرنمتا ہے، اور پرنام جہاں اپنے شریر کے پرتی وشوست ہوتا ہے، مورت شریر کے پرتی تو اپنی وہ ڈلتا ہے، اس کے پرتی وشواس نہیں ہوتا، جڑ کے پرتی وشواس ہوتا ہے، دھن کے پرتی وشواس ہوتا ہے، پدارتوں کے گیان کے پرتی وشواس ہوتا ہے، شاریرک بل کے پرتی وشواس ہوتا ہے، تو وૃتی باہر رہتی ہے، اور باہر رہتی ہے تو باہر تو سکھ ہے نہیں، تو ہم کو سکھ کا بھرم ہوتا ہے، سکھ ملتا ہے نہیں، باہر رہتے ہیں باہر کچھ ملتا ہے نہیں۔ ایسے انادی سے ہم بھٹک رہے ہیں باہر سکھ پانے کے لیے، کہیں باہر سے سکھ ملے گا، ویاپار کرے تو مل جائے گا، ادیوگ بنائے تو مل جائے گا، کوئی مندر بنائے تو مل جائے گا، اچھی پرتما بنائے تو مل جائے گا، ودھان کی پوجا کرا لے تو مل جائے گا، پروچن کر لیں، پروچن سن لیں تو سکھ مل جائے گا، تیرتھ یاترا کر لیں سکھ مل جائے گا، کوئی بڑھیا وہن خرید لیں سکھ مل جائے گا، بڑھیا کپڑے پہن لیں تو سکھ مل جائے گا، بڑھیا زیور پہن لیں سکھ مل جائے گا، کچھ دھن اکٹھا کر لیں تو سکھ مل جائے گا۔ کتنا کتنا پر پدارتوں سے سکھ کی آسا لگائے رکھتے ہیں، اور جو آپ ہی ہے جو پاؤں سے مستک اپنا وستار ہے، اس میں جب سکھ کا وشواس ہوتا ہے تو وૃتی سہج ہی سارے اوٹ سے سمٹ جاتی ہے، اور درشٹی پاؤں سے مستک تک سمٹ جاتی ہے، اور ہمیں سکھ کا انوبھو ہونے لگتا ہے کہ ٹینشن مٹ گیا، تناؤ مٹ گیا، اور سکھ کے سورس سے جڑ گئے، آپ کو سکھ ہونے لگ گیا۔ وچار کریں تو پھر کوئی دیش نہ کی، کوئی نردیش کی کوئی آوشکتا ہی نہیں رہتی، کوئی پڑھنے کی آوشکتا نہیں رہتی، جو انوبھو روپ پرنم گیا اس کو کون اپدیش کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو پرماتما بن جاتا ہے۔ جس نے اپنی مورت کایا کا وشواس کیا وہ انتر میں ڈل گیا اور کرم سے مکت ہو کر پرماتما بن گیا۔ جب تک اس اپنے امورت شریر کا وشواس نہیں آتا ہے تب تک جیو باہر رہتا ہوا، بہرمکھ وૃتی کرتا ہوا، سکھ کی آسا باہر سے لگاتا ہوا، گیان سے، پروورتی سے، کریا سے سکھ مانتا ہوا کرتا رہتا ہے وہ، اور وہ وشواس جھوٹا ہے، اس کے سکھ ملتا نہیں، سنسار میں رلتا رہتا ہے۔ آخر باہی وૃتی میں سکھ نہیں ملتا تو وૃتیوں کو بدلتا ہے، کندھے بدلتا ہے، گپتی بدلتا ہے، پدارتوں کو بدلتا ہے، اے کو ٹرائی کرتا ہے، بی کو ٹرائی کرتا ہے، سی کو ٹرائی کرتا ہے، ڈی کو ٹرائی کرتا ہے، ایک اپنے امور شریر کو ٹرائی نہیں کرتا، اس کو ٹرائی کر دے بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ہم دھیانابھیاس میں ہم کیول اپنے امورت شریر کو سکھ کے سورس کے روپ میں ٹرائی کرتے ہیں، اور وہ ٹرائی ہماری سفل ہونی ہے، کیونکہ وہ سکھ کا سورس واقعی ہے، اس کا وشواس کیا جا سکتا ہے، اس میں آتے ہی تو شانتی ہوتی ہے، اور شریر اچھا ہونے لگ جاتا ہے، میں اچھی انتی ہونے لگ جاتی ہے۔ اندر آئے اپنے شریر میں ٹھہرے تو بھائی آشا سے ٹھہرے تھے بھائی اس طرح سے ہم کو سکھ ملے گا، اور مل جاتا ہے ہمارے کو، تو اس مارگ کے پرتی، اس مارگ کا وشے جو اپنی مورت ہے اس کا وشواس آ جاتا ہے، تو پھر وشواس کے بعد وہ کام اپنے آپ ہی ہونے لگتا ہے۔ لڑکی اپنے سسرال آ جاتی ہے پہلی شادی کر کے، اس کو وشواس ہوتا ہے کہ یہ میرے کو اپنائیں گے، میرے کو اپنا مانیں گے، تو آرام سے آ جاتی ہے وہ۔ پشو پکشی بھی بندھن کے لیے آ کے سیدھے کھڑے ہو جائے، باندھ تو بھلے سے، طوطا بھی کہتا ہے پہلے میرا دروازہ بند کر دو، اس کو وشواس ہوتا ہے کہ مالک میرا اہت نہیں کرتا ہے، مجھے کچھ سکھ پردان کرے گا، ایک آدان پردان، ایک ایگریمنٹ سا ہو جاتا ہے، ریلیشن شپ بن جاتی ہے، پرسپر ایک دوسرے سے سکھ کی آسا لگی رہتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، گوالا گائے کے ساتھ، گائے گوالے کے ساتھ رہتی ہے، طوطا طوطے کے پنجرے کے مالک کے پاس رہتا ہے، پنجرے کا مالک طوطے کے پاس رہتا ہے، ایسے پرسپر کے آشرے سے رہتے ہوئے
दोनों ही सुख नहीं पाते हैं। गाय सुख पाती है न गाय का मालिक सुख पाता है। दोनों ही विषय सुख पाने के प्रयत्न में अपना जीवन खराब कर देते हैं। गाय को मालिक से सुख का विश्वास है, मालिक को गाय से सुख का विश्वास है, आखिर दोनों ही मर जाते हैं। संसार से दुखों से कोई मुक्त होता नहीं है। पति को पत्नी से सुख का विश्वास होता है, पत्नी को पति से सुख का विश्वास होता है। दोनों एक दूसरे के आस से जीते हैं और दोनों ही आयु पूरी करके कहीं परमात्मा तो कोई बनता नहीं है। मोक्ष मार्ग तो होता नहीं है। झगड़ भी लेते हैं, लड़ भी लेते हैं, क्या करें, सुख का सोर्स को दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, तो रहते हैं पर के आश्रय में रहते हैं। यहाँ अपने मूर्त का सुख का आश्रय देखा, फिर किसी के संग की आशा नहीं रहा, संग रहता है, बड़े आराम से रहता है, बड़े सुख से रहता है। झंझट खत्म, पर आश्रय खत्म, सारा क्लेश खत्म। तो देशना बहुत संक्षिप्त है, देशना का विस्तार नहीं है। विस्तार करते हैं माने वो देशना नहीं है। बराबर देशना देने वाले समझ लो कि तुम लंबा लंबा प्रवचन करते हो या हम लंबा लंबा प्रवचन सुनते हैं, समझ लो मार्ग नहीं है। तो सुख का आश्रय बुद्ध का अपना समय, अपना मूड सही, तो कितना उसकी व्याख्या करेंगे बताओ। उसका विश्वास जगाने के लिए कितना कुछ पढ़ेंगे, कितना कुछ करेंगे। एक अपने अमूर्त शरीर का विश्वास के लिए कितना स्वास्थ्य पढ़ेंगे, कितनी पूजा करेंगे, कितनी तीर्थ यात्रा करेंगे, कितना नाना प्रकार भोजन बदलेंगे, कपड़े बदलेंगे, मकान बदलेंगे, क्या क्या कर लेंगे हम। और क्या हो जाएगा फिर। ये तो करते ही अनादि से करते हैं, और अभी तो अनंत काल तक करने का मन बना हुआ है। तो फिर अनंत काल तक संसार में रहना है ना। मार्ग छोटा सा ही है, रास्ता छोटा सा ही है, चार दीवारी में एक छोटा सा रास्ता, उसमें से निकल जाना है। उस समय उस रास्ते को तो हमने ग्रहण करना नहीं, खाज पी जाना है, आगे बढ़ जाना है, रास्ता तो निकल जाएगा। सुख का रास्ता तो पांव से मस्तक तक यही है, बस इतनी सी खिड़की है, इतना सा दरवाजा से आप अंदर आ जाओ, सुखी हो जाओ। बाहर तो बहुत दुनिया है, आप घूमे जाओ, था है, बाहर ही नहीं, आपकी ताकत ही नहीं सारी जगत को नापने की। इतना सा संक्षिप्त विवेचन है, ना कहकर इस समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।